کیا بادشاہ سندری کو قربان علی کی قید سے آزاد کر پائے گا؟ کیا غلام اور سندری کی محبت میں ایک نیا امتحان کھڑا ہونے والا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سندری غلام کے ساتھ بھاگی نہیں ہے بلکہ غلام اور سندری تو قربان علی کی قید میں ہے، تو بادشاہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا اور وہیں پر وہ ملک سے کہے گا کہ تمہارے باپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے سندری کو اغوا کیا؟ تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ اپنے باپ کو یہ بات صاف صاف کہہ دو۔ اگر سندری کو ایک خراش بھی آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اور تمہارا اس گھر میں اور میری زندگی میں آخری دن ہوگا۔ میں تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ وہیں پر مرغ خورشید کے پاس جائے گی اور اسے دلاسا دینے کی بھی کوشش کرے گی، کیونکہ مرغ اور اس کی ماں نے ہی ساری باتیں خورشید کو بتا دی ہوتی ہیں اور وہیں پر خورشید کی حالت کافی زیادہ خراب بھی ہو جاتی ہے۔ مرغ خورشید کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں، سب کچھ بہتر ہوگا۔ میرے بابا کبھی بھی مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے وہ سندری کو آزاد کر دیں گے۔ لیکن وہیں پر خورشید جو کہ کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے، وہ مرغ سے کہے گی کہ کیسے نہیں پریشان ہوں میں، ساری زندگی میں اپنی بیٹی کے بغیر زندگی گزاری ہے، اب کچھ وقت کے لیے میری زندگی میں خوشیاں آئی تھیں، میری سندری مجھے مل گئی تھی، تو اب میری زندگی میں ایک اور نیا امتحان آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ وہیں پر مرغ جو کہ اسے تسلی ہی دے سکتی ہے لیکن اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی، چپ چاپ سے خورشید کی باتیں سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہیں پر بادشاہ جو کہ بہت زیادہ غصے میں ہوگا اور قربان علی کے پاس جائے گا اور اس سے صاف صاف یہ بات کہہ دے گا کہ میں جانتا ہوں کہ سندری تیرے ہی پاس ہے، اور اس کا گریبان پکڑ کے اس سے ہاتھا پائی کرنے کی بھی کوشش کرے گا۔ وہ قربان علی سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ تم فوراً میری سندری کو آزاد کر دو، ورنہ تم جانتے نہیں ہو کہ میں تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہیں پر قربان علی جب یہ سنتا ہے کہ بادشاہ کو ساری حقیقت کا پتہ چل گیا ہے اور بادشاہ مرغ کو طلاق دے دے گا، تو وہ بادشاہ کے سامنے مکر جاتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ سندری کہاں ہے۔ وہیں پر بادشاہ جو کہ کافی زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا کروں گا، میں مرغ کا وہ حال کروں گا کہ تمہاری 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ قربان علی جو کہ بادشاہ کے سامنے اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کہ سندری اور غلام اس کی قید میں ہے۔ وہیں پر بادشاہ فوراً سے پولیس کو کال کر کے بلا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کی میں برسوں سے تلاش میں ہوں وہ اسی کی قید میں ہے، اس کو گرفتار کر لو اور اس سے پوچھو کہ آخر سندری ہے کہاں۔ وہیں پر پولیس کی بھاری نفری جو کہ قربان علی کو پکڑ لیتی ہے اور اسے سچ جاننے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ جب یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ سندری کہاں ہے تو بادشاہ فوراً سندری کو لینے کے لیے قربان علی کے قید خانے میں پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ جب قربان علی کی قید میں پہنچے گا اور سندری کے کمرے کا دروازہ کھولے گا تو سندری دروازہ کھلتے ہی غلام کا نام لے گی۔ وہیں پر بادشاہ سندری کے اس طرح سے غلام کا نام لینے پر دل برداشتہ ہو جائے گا اور اس سے کہے گا کہ غلام نہیں، بادشاہ ہوں سندری۔ وہیں پر سندری جو کہ بہت زیادہ پریشان ہو کر غلام کو ڈھونڈنے کے لیے لگ جائے گی۔ سندری جو کہ بادشاہ کی کوئی بات نہیں سنے گی اور تڑپتے ہوئے غلام کے پاس پہنچ جائے گی اور غلام سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی۔ وہیں پر غلام بھی سندری سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا تو پیچھے کھڑا بادشاہ دونوں کی محبت بھری باتوں کو سن رہا ہوگا۔ اس کا دل تو شیشے کی طرح چکنا چور ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی محبت سندری کو یوں اس طرح سے کسی اور کی باہوں میں نہیں دیکھ سکتا۔ پر بادشاہ جو کہ سندری سے دل و جان سے محبت کرتا ہے لیکن وہ اپنی انا کی تسکین کے خاطر زبردستی سندری سے نکاح بھی کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ سندری سے کہے گا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہیں ڈھونڈنے کی خاطر میں نے دن رات ایک کر دی، جتنے دن تم نے اس قید خانے میں گزارے ہیں ایک ایک پل میرے لیے اذیت سے کم نہیں تھا، ایک پل کے لیے بھی میں نے چین کی سانس نہیں لی۔ لیکن سندری جو کہ بادشاہ سے پھر سے وہی بات دہرائے گی کہ میں صرف اور صرف غلام کی ہوں، تم چاہے کچھ بھی کر لو، تم مجھے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات جب اس کے منہ سے بادشاہ سنے گا تو بادشاہ مسکرا دے گا۔ وہیں پر وہ سندری سے کہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، نکاح تو میں تم سے کر کے ہی رہوں گا۔ بادشاہ جو کہ سندری کو ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے اپنی حویلی چلنے کا کہتا ہے۔ وہیں پر سندری اس سے ہاتھ چھڑوا لے گی اور بادشاہ سے صاف صاف یہ بات کہہ دے گی کہ بادشاہ تم ہوش میں تو ہو، میں صرف اور صرف غلام کی ہوں، تم یوں اس طرح سے مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ غلام کو بادشاہ کی حرکت دیکھ کر کافی زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہیں پر غلام اور بادشاہ کی ہاتھا پائی بھی ہو جائے گی۔ بادشاہ کے ایک اشارہ کرنے پر بادشاہ کے بندے آ کر غلام کو جکڑ لیں گے اور وہیں پر بادشاہ سندری کا ہاتھ پکڑ کر سندری کو اپنی حویلی واپس لے جائے گا۔ جیسے ہی بادشاہ کی فیملی بادشاہ کے ساتھ سندری کو دیکھے گی تو کافی زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ وہیں پر خورشید جو کہ اپنی بیٹی سندری کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور فوراً اسے گلے سے لگا لے گی۔ بادشاہ جو کہ غصے میں اماں پھپھو سے یہ بات کہہ دیتا ہے آپ
आप लोग सब ये बात कान खोल कर सुन लें, अब फ़ौरन निकाह की तैयारी कीजिए, आज ही सुंदरी और मेरा निकाह होगा। मुर्ग जो कि बादशाह को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी, क्योंकि वो तो चाहती थी कि बस किसी तरह से सुंदरी को उसके बाप की कैद से आज़ाद कर दे, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि उसका शौहर उसकी सौतन ले आए। इसीलिए मुर्ग बादशाह को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन बादशाह का गुस्सा देखकर मुर्ग भी खामोश हो जाएगी, क्योंकि बादशाह अपने आगे किसी की नहीं चलने देगा। वहीं पर बादशाह की बातें सुनकर मुर्ग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाएगी, लेकिन बादशाह के फैसले पर राज़ी भी हो जाएगी। घर में बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम होगा। खुर्शीद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सुंदरी अब बादशाह से शादी करे। कुर्बान अली जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जेल से रिहा तो हो जाएगा, वो फ़ौरन बादशाह के घर पे पहुंच जाएगा और अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा सख्त लहजे में बात भी करेगा। बादशाह जैसे ही कुर्बान अली को देखेगा तो वो उससे कहेगा कि ये तुम मेरी माँ से किस तरह से बात कर रहे हो, शुक्र करो कि मैंने तुम्हारी जान नहीं ली, वरना जो कोई भी सुंदरी के आगे आँख उठाकर भी देखेगा उसको मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। कुर्बान अली और बादशाह के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस भी हो जाएगी और दोनों के बीच हाथापाई भी होने वाली है। दूसरी तरफ बादशाह के बंदे भी गुलाम को खूब ज़्यादा मारकर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। से बांध दिया जाता है और एक कमरे में कैद कर दिया जाता है, लेकिन ये कैद अब कुर्बान अली की नहीं होती बल्कि बादशाह की कैद होती है, जहां पर परिंदा भी बादशाह के खिलाफ पर नहीं मार सकता। कुर्बान अली और बादशाह की खूब हाथापाई हो रही होती है, तो इतने में बादशाह की माँ उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कुर्बान अली जो कि बंदूक निकालकर बादशाह पे तान देता है और कहता है कि मुल्क मुझे जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। वहीं पर बादशाह जो कि कुर्बान अली से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं सुंदरी से करके ही रहूँगा। दोनों के बीच और ज़्यादा हाथापाई भी हो जाने वाली है। कुर्बान अली की बंदूक से गोली चल जाती है, वो गोली किसी और को नहीं बल्कि बादशाह के सीने पर उतर जाएगी और वहीं पर बादशाह का बाप भी सत्ते में चला जाता है। उन लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बादशाह को ऐसे कैसे गोली लग गई है। वो बादशाह जो कि उनके घर का इकलौता चिराग था और उसी से उनकी नस्ल आगे बढ़नी थी। बादशाह मरते मरते सुंदरी का ही नाम पुकार रहा होगा। सुंदरी जब बादशाह को मरता हुआ देखेगी तो उसकी आँख से आंसू जारी होने लगेंगे और वो बादशाह से ये बात कहेगी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इस दुनिया में किसी से इतनी भी मोहब्बत कर सकता है। वहीं पर बादशाह सुंदरी का हाथ अपने हाथों में लिए दम तोड़ देता है। यहाँ पर बादशाह का किस्सा ख़त्म हो जाएगा। खुर्शीद को सारी ज़िंदगी उसकी बेटी से दूर रखा, आज मकफ़ात अमल ऐसा हुआ कि उसका अपना बेटा ही इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। बादशाह की डेथ हो जाएगी और ग़ुलाम और सुंदरी एक हो जाएंगे। दोस्तों, ये था ग़ुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामे का रिव्यू और मेरा ख़ुद का प्रेडिक्शन। आपको क्या लगता है, क्या इसी तरह से इस ड्रामे का एंड होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।